السلام علیکم۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے کنٹرول اسٹار ڈیلٹا کی کنٹرول کے بارے میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے میں نے اسے رجسٹر میں بنایا تھا، تو وہ جو ہے وہ ویڈیو ہماری بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی، تو میں نے کہا بھی تھا کہ اسے ہم ایپلیکیشن میں بنا کر اس کو پلے کر کے چیک بھی کریں گے۔ تو چلیں خیر، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایپلیکیشن کے اوپر ہے، تاکہ ہم اسے پلے کر کے دیکھ سکیں کہ واقعی ہماری جو ڈائیگرام تھی وہ صحیح بنی ہے یا نہیں، یا اس کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر میں یہاں پہ آپ کو شارٹ سرکٹ کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب میں نے یہاں فیز اٹھایا، ٹھیک ہے، میں اس کو روٹیٹ کروا دیتا ہوں، اور ڈبل فیز بھی کروا سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نیوٹرل ٹو فیز کو شارٹ سرکٹ کروا دوں، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں سے کنفرم ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں نے فیز اور نیوٹرل آپس میں ملا دیا، اور جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا، کیونکہ یہ آپس میں سپلائی مل چکی ہے، تو یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے شارٹ سرکٹ ڈیٹیکٹڈ۔ ٹھیک ہے، تو خیر ابھی اس کا جو ہے ہم شارٹ سرکٹ ختم کر دیتے ہیں فی الحال۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایپلیکیشن اگر آپ یوز کریں گے، کہیں بھی اگر آپ کی مطلب کہ کنٹرول ڈائیگرام میں کہیں بھی شارٹ سرکٹ ہوگا، تو آپ ایزیلی جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے جو بھی کنٹرول بنائی ہے اس میں کچھ نہ کچھ شارٹ سرکٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ فیز ٹو نیوٹرل جو ہے وہ مل رہا ہے۔ چلیں خیر، تو ابھی شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں نارملی کلوز کا جو ہے پش بٹن اٹھانا پڑے گا، تو پہلے میں اس پہ پریس کر کے رکھتا ہوں، تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ہمارا پش بٹن ہے۔ تو ایک پش بٹن ہمیں نارملی کلوز کا اٹھانا پڑے گا، اور دوسرا جو ہے ہمیں نارملی اوپن کا اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں نارملی اوپن اور کلوز کے بارے میں فل ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ ٹائمر کے بارے میں بنا چکا ہوں، کانٹیکٹر کے بارے میں بھی بنا چکا ہوں۔ تو اسٹار ڈیلٹا میں ہماری جو بھی ایکسیسریز جو یوز ہو رہی ہے، تو ان پہ جو ہے میں سب پہ ایک بالکل الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو جو بھی نیو مطلب کہ ویور ہوں، اگر وہ چاہیں تو وہ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر اچھا، تو یہ ہم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پش بٹن لگائے، نارملی کلوز، نارملی اوپن، پھر اس کے بعد ہم نے کانٹیکٹر کی کوائل یوز کی، جس کا جو ٹیگ ہے کانٹیکٹر کی کوائل کا وہ ہے KM1۔ اچھا خیر، تو اس کے بعد جو ہے ہمیں اس کے لیے نیوٹرل کی ضرورت پڑے گی، تو یہ ہمارے پاس نیوٹرل ہے، تو یہ میں نے پہلے سے اٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ میں اس کو نیوٹرل کو کنیکٹ کر دیتا ہوں، یہ میں نے اس کو کر دیا کنیکٹ۔ تو اب ہم اسے آن کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پش بٹن کا سمپل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ پش کر کے رکھو گے تو تب تک وہ جو ہے پریس رہے گا، جیسے ہی آپ انگلی ہٹاؤ گے یا فنگر اس سے آپ ہٹائیں گے تو وہ فوراً جو ہے اپنی پوزیشن پہ واپس آ جاتا ہے۔ تو خیر ابھی جو کلوز ہے، یا یہ جو نارملی کلوز ہے، یہاں سے ہماری سپلائی آ رہی ہے اور یہاں پہ آ کے ریڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی میں یہ نارملی اوپن کا پش بٹن دباؤں گا تو سپلائی ہمارے ٹرانسفر ہو کے KM1 کی کوائل میں جائے گی، اور یہ انرجائز ہو جائے گا۔ تو خیر، تو ابھی میں اس کو پریس کرتا ہوں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آ گئی، اور نیچے سے ہمیں نیوٹرل مل گیا جو کہ بلو کلر میں ہے۔ تو خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں پریس کر کے دباتا ہوں تو یہ کوائل آپریٹ ہوتی ہے، جیسے ہی چھوڑتا ہوں یہ کوائل ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو خیر اب اس کے بعد جو ہے ہمیں اس کا لیچ سسٹم، مطلب کہ ہولڈنگ سسٹم بنانا ہے، تو وہ کیسے بنانا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں نارملی اوپن کانٹیکٹ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو، کہ جو بھی آپ کانٹیکٹ لے رہے ہیں، یا جو بھی آپ جہاں یوز کر رہے ہیں، اور جس چیز کے لیے یا جس کوائل کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں، تو جو بھی مطلب آپ کے پاس کوائل ہے اور اس پہ جو بھی ٹیگ ہوگا، تو وہی ٹیگ آپ کو اس کانٹیکٹ پہ یوز کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں یوز کریں گے تو وہ کانٹیکٹ ورک نہیں کرے گا۔ اب مثال کے طور پر یہ والا میں نے کانٹیکٹ اٹھایا، ٹھیک ہے، اس کا جو ٹیگ ہے وہ ہے K1 ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ کوائل کا جو کانٹیکٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے KM1، تو فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ میں اس کو پلے کر کے دیکھتا ہوں، ابھی میں نے کوئی سپلائی یا کوئی اس کانٹیکٹ کو یوز نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کوائل تو میری آپریٹ ہو رہی ہے، لیکن کانٹیکٹ کام نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا ٹیگ نہیں ہے۔ اب جیسے ہی میں اس کا ٹیگ سیم کر دوں گا اس کے کوائل کے حساب سے، تو یہ والا کانٹیکٹ ہے، یہ مجھے یوز کرنا ہے اس KM کی کوائل پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اوپر جائیں گے ویلیوز پہ، ویلیوز کے بعد جائیں گے ٹیگ پہ، ٹیگ پہ جائیں گے، اس کو سلیکٹ کریں گے KM پر۔ اب یہ میں نے KM پر سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ ابھی میں نے کوئی اس کا کنیکشن وغیرہ وائرنگ وغیرہ نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جیسے اس کو پلے کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کانٹیکٹ اس کا ہے۔ جب میں اس کے اندر سپلائی دوں گا تو جیسے ہی یہ کانٹیکٹ لگے گا تو سپلائی یہاں سے آؤٹ پٹ گزر کر آ جائے گی۔
تو خیر ابھی چلتے ہیں، اب اس کو لیچ کروا دیتے ہیں جلدی سے جلدی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس کو یہاں سے سپلائی لیں گے نارملی اوپن کے ان پٹ سے، یہاں دیں گے، پھر اس کانٹیکٹ کے آؤٹ پٹ سے لے کے نارملی اوپن کے پش بٹن کے آؤٹ پٹ میں دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ لیچنگ کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو جیسے میں پش بٹن دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ہماری کوائل ہو گئی لیچ۔ اب جیسے ہی میں نارملی کلوز کا پش بٹن دباؤں گا، ٹھیک ہے، این سی کا، تو یہ ہمارا لیچ ہو گیا ڈسکنیکٹ۔ تو خیر اب آگے چلتے ہیں، تو ابھی ہمیں اس میں یوز کرنا ہے ٹائمر، کیونکہ ہمارے اسٹار ڈیلٹا میں 3 کانٹیکٹر یوز ہوتے ہیں، ایک ٹائمر یوز ہوتا ہے اور ایک اوور لوڈ بھی یوز ہوتا ہے۔ تو خیر اوور لوڈ کے بارے میں تو ہم لوگ بعد میں کریں گے، تو آج جو ہے بیسک ہے وداؤٹ انٹر لاکنگ کی ویڈیو ہے۔ تو خیر ابھی یہ ہمارے پاس ٹائمر کا سمبل ہے، تو ابھی ہمیں یوز کرنا ہے ٹائمر۔ تو میں ذرا اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر لوں، ٹھیک ہے، یہ آ گیا ہمارا ٹائمر۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی ہماری سپلائی جو ہے اس کانٹیکٹ پہ آئے گی، ٹھیک ہے، اس کانٹیکٹ پہ آئے گی، تو اسی کانٹیکٹ کے آؤٹ پٹ سے ہمیں ٹائمر کو انرجائز کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انرجائز کروانا ہے تو یہاں سے میں سپلائی لوں گا، یہاں دوں گا کانٹیکٹ کے آؤٹ پٹ سے، ٹھیک ہے، A1 میں، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے ٹائمر کو ہمیں نیوٹرل بھی دینا پڑے گا۔ تو خیر یہ ہو گیا ہمارا ٹائمر، تھوڑا سا برابر کر دیتا ہوں، اچھا یہ ہو گیا ہمارا ٹائمر۔ اب ٹائمر کے ہمیں کانٹیکٹ بھی یوز کرنے ہیں، ایک ہمیں نارملی اوپن کانٹیکٹ یوز کرنا ہے اور ایک اس کا نارملی کلوز کانٹیکٹ یوز کرنا ہے۔ اچھا ٹائمر میں آپ لوگوں کو ایک چیز یاد رکھنی پڑے گی، جیسے کہ مثال ہے جیسے کوائل ہوتی ہے، ریلے کو ہم جیسے ہی سپلائی دیتے ہیں تو ریلے کیا کرتا ہے کہ اپنا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے جو نارملی اوپن ہوتا ہے وہ کلوز پوزیشن میں چلا جاتا ہے، اور جو کلوز پوزیشن میں ہوتا ہے وہ اپنا اوپن پوزیشن میں، مطلب جو نارملی کلوز ہوگا وہ اوپن پوزیشن میں جائے گا، جو اوپن ہوگا وہ کلوز پوزیشن میں چلا جائے گا۔ لیکن ٹائمر میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائمر جیسے کہ نارمل حالت میں اگر اس کا نارملی کلوز پوزیشن ہے تو اسی پر ہی رہے گا، کہ جب تک ٹائمر اپنی ٹائمنگ پوری نہیں کرے گا تب تک وہ اپنا کانٹیکٹ چینج نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر تو وہ یہاں پہ میں آپ کو پریکٹیکلی بھی دکھا دوں گا۔ اچھا تو یہ ہمارا ہے کانٹیکٹ۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ٹائمر کا جو ٹیگ ہے وہ ہے ہمارا KT1 ہے، اور اس کا جو ٹیگ ہے وہ ہے K1۔ تو یہ ٹیگ جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہا ہے، تو کریں گے کیا کہ پہلے تو ہم اس کانٹیکٹ پہ کلک کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے ویلیوز پر، ویلیوز کے بعد جائیں گے ٹیگ پہ جانے کے بعد یہ ہے ہمارا KT1، تو جسٹ KT ہمیں یوز کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں کانٹیکٹ کا سمبل بالکل ہی چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب کانٹیکٹ کا سمبل چینج ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے میں ایک کام کرتا ہوں، یہ آپ نے اگر ٹائمر کو مطلب کہ ٹائمنگ دینی ہے تو ٹائمر پہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا، ویلیوز پہ جانا پڑے گا، ڈیلے ٹائم پہ جانا پڑے گا، یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں اس کے 5 سیکنڈز، ٹھیک ہے، یہ میں نے رکھ دی اس کے 5 سیکنڈ۔ اب جب میں اس کو پلے کروں گا تو آپ دیکھنا کہ جو ہے ابھی یہ نارملی اوپن پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، جیسے ٹائمر آن ہوگا تو یہ اسی حالت میں ہی رہے گا، جیسے ٹائمر اپنی ٹائمنگ پوری کرے گا تو یہ کلوز پوزیشن میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں نے پلے کیا تو یہ دیکھیں یہ ہماری ٹائمنگ چل رہی ہے، تو جیسے ٹائمنگ پوری ہوگی یہ دیکھیں یہ ہمارا کلوز کانٹیکٹ میں چلا گیا۔ اب میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، تو ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ ریلے کی طرح جیسے ہی ریلے کو ہم سپلائی دے فوراً کانٹیکٹ چینج ہو جائے، لیکن ٹائمر میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی آپ دوبارہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ابھی جیسے ٹائمر یہاں پہ اپنی ٹائمنگ مطلب ٹائمر کو تو سپلائی چلی گئی، ٹائمر آن ہو گیا ہے، لیکن جیسے ٹائمر اپنی ٹائمنگ پوری کرے گا اس کے بعد جا کے یہ کانٹیکٹ ورک کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائمر ہمارا چل رہا ہے لیکن کانٹیکٹ اپنے اسی نارمل پوزیشن پہ، جیسے ٹائمر اپنی ٹائمنگ پوری کرے گا اور یہ کانٹیکٹ ہمارا کلوز میں چلا گیا۔ اچھا خیر تو ابھی جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارا جو کلوز کا کانٹیکٹ ہے وہ ہمارا یوز ہوگا اسٹار کے کانٹیکٹر پہ، ٹھیک ہے۔ تو کیسے یوز ہوگا، پہلے تو ہم اس کو ٹیگ دیتے ہیں KT کا، ٹھیک ہے، تو یہ ہم ٹیگ پہ گئے، یہ ہم گئے KT، ٹھیک ہے، یہ آ گیا ہمارا KT1، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ اس کانٹیکٹ کو بھی تو سپلائی دینی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے جب سپلائی گزاریں گے تب جا کے ہمارا کانٹیکٹر آن ہوگا،
تو سپلائی جیسے کہ ہم نے لیچنگ کے آؤٹ پٹ سے ٹائمر کو سپلائی دی تھی، تو بالکل یہیں سے ہی ہم سپلائی اٹھائیں گے، اس کانٹیکٹ کو دیں گے. اب اس کانٹیکٹ میں سپلائی آ جائے گی اور یہاں پہ آ کے وہ رک جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہمیں دینا ہے یہاں پہ اسٹار کا کانٹیکٹر. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اسٹار کے لیے ایک کانٹیکٹر اٹھا لیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں کلک کریں گے اور دوسرا جو ہے ہم اس کا نیوٹرل کر دیں گے کنیکٹ. ٹھیک ہے، ہم اس کا نیوٹرل کر دیں گے کنیکٹ. اور خیر ایک منٹ، اچھا اس کو ذرا لائننگ ذرا بہتر کر دوں میں اس کی. اچھا، تو یہ یہاں سے اس کو نیوٹرل مل رہا ہے ٹائمر کو. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اس کو دے دیا ہے نیوٹرل. اور یہ جو ہمارا کانٹیکٹ ہے KM2، یہ جو ہے یہ ہمارا اسٹار کا ہے. تو خیر ابھی اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا، ابھی ہم نے اس کا کلوز کانٹیکٹ یوز کیا، تو جیسے یہ ٹائمر آن ہوگا تو یہ ٹائمر چلتا رہے گا، سوری یہ کانٹیکٹر آن رہے گا. جیسے یہ ٹائمر اپنی ٹائمنگ مطلب پوری کرے گا تو یہ کانٹیکٹر کو آف ہو جانا چاہیے. تو چلیں خیر اب اسٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ. تو یہ میں نے کلوز کا بٹن دبایا، یہ ہمارا ٹائمر چل رہا ہے اور کانٹیکٹر ہمارا اسٹار کا آن ہے. جیسے ٹائمر نے اپنی ٹائمنگ پوری کی، کانٹیکٹ ہمارا کٹ آف ہوا اور ہمارا اسٹار کا جو کانٹیکٹر تھا وہ آف ہو چکا ہے. تو خیر اب یہ ہو گیا. اب ہمیں یہ تو اسٹار کا ہو گیا، اب ہمیں یوز کرنا ہے ڈیلٹا کا. تو ڈیلٹا کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں جو ہے نارملی اوپن کا کانٹیکٹ یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم نے تو اس میں ٹیگ پہلے ہی دیا ہوا ہے KT1 کا. تو خیر ہمیں یوز کرنا ہے ڈیلٹا کا. تو ڈیلٹا کا جو کانٹیکٹر ہے اس کا جو ٹیگ یہاں شو ہو رہا ہے، ٹیگ میں سے آپ اپنی طرف سے بھی دے سکتے ہیں اس پہ، مطلب مارکنگ وغیرہ یا نام وغیرہ کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اچھا خیر، تو یہ آ گیا ہمارے پاس KM3. تو اس کے ساتھ اس کانٹیکٹ کے ساتھ ہم KM3 کو کنیکٹ کروا دیں گے اور A2 پہ جو ہے ہمیں نیوٹرل کو کنیکٹ کروا دیں گے. تو یہ ہماری بن گئی ہے اسٹار ڈیلٹا کی وداؤٹ انٹرلاکنگ ڈائیگرام. تو خیر اس کو پلے کرواتے ہیں. تو آپ نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے تو مین کانٹیکٹر آن ہونا چاہیے اور مین کانٹیکٹر کے ساتھ ساتھ ہمارا اسٹار کا کانٹیکٹر بھی آن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جیسے ٹائمر اپنی ٹائمنگ پوری کرے گا تو اسٹار کا جو کانٹیکٹر ہوگا وہ آف ہو جائے گا اور KM3 جو ہے یہ ہمارا ڈیلٹا کا کانٹیکٹر ہے. تو اسٹار بند ہو جائے گا تو ہمارا ڈیلٹا کا جو کانٹیکٹر ہوگا وہ آن ہو جائے گا. تو مطلب مقصد یہ ہے کہ مین اور اسٹار ایک ساتھ چلیں گے، پھر اس کے بعد اسٹار بند ہو جائے گا، پھر مین اور ڈیلٹا جو کانٹیکٹر ہیں وہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے. تو خیر ابھی جو ہے میں اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ہمارا مین اور اسٹار کا کانٹیکٹر ایک ساتھ رکھ گیا اور ٹائمر ہمارا چل رہا ہے. جیسے ٹائمر اپنی ٹائمنگ پوری کر دی ہے تو اسٹار کا جو کانٹیکٹر ہے وہ ہمارا آف ہو گیا ہے اور ڈیلٹا کا جو کانٹیکٹر ہے وہ ہمارا آن ہو چکا ہے. تو فی الحال جو تھی آج کی جو ویڈیو تھی وہ اسی بارے میں تھی کہ میں آپ کو جو ہے اسٹار کی جو کنٹرولنگ ہے وہ میں آپ کو ایپلیکیشن میں پلے کر کے دکھا سکوں. تو فی الحال جو تھی آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک کی تھی. جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی تو وہ اس کی سیفٹی کے بارے میں آئے گی. سیفٹی کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ اس کی انٹر لاکنگ کے بارے میں. تو وہ جب نیکسٹ ویڈیو آئے گی تو انٹر لاکنگ کے بارے میں بھی میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دوں گا کہ ہم اسٹار ڈیلٹا میں انٹر لاکنگ کیوں کرواتے ہیں. تو خیر آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک کی تھی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.